वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एट क्यू। वक्त आ गया है कि हुकूमत पाकिस्तान 10वीं बरसी पर 70 पाकिस्तानी जो जिंदा जलाए गए थे भारतीय सरजमीन पर और उनके कातिल इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं जो पकड़े गए थे, जो इंडिया के खुद तहकीकाती इदारों ने उनको पकड़ा है। हम खुल के बात नहीं कर रहे, हम पाबंदी नहीं लगा रहे उस तंजीम पर भारतीय जिसको भारत की तहकीकाती इदारों ने साबित कर दिया कि यही इस दहशतगर्दी के पीछे थे। अच्छा, जिस वक्त ISI पे इल्जाम लग रहा था, एक बहादुर इंडियन पुलिस ऑफिसर था जिसने टक्कर ली, कन्फ्रंट किया इंडियन इंटेलिजेंस को और कहा कि नहीं, ये पाकिस्तान ने नहीं किया, ये आपने किया, ये इंडिया ने किया। ये कौन था? ये हेमंत करकरे था, जिनकी आप तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं। हेमंत करकरे ने तहकीकात करके साबित किया कि इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स मुलव्वस थे इसमें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आज 10 साल हो गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो ये नहीं किया, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी होते हुए, एक पाकिस्तानी शहरी होते हुए, मैं खड़े होकर स्टैंडिंग सैल्यूट देता हूं हेमंत करकरे को। इनको सैल्यूट करते हैं, हमें सैल्यूट करना चाहिए इनको, और इनकी फैमिली को हम सैल्यूट करते हैं कि इन्होंने पाकिस्तानियों के लिए इंसाफ की फराहमी जो है वो करीब बना दी, कि उन्होंने एक्सपोज किया कि इंडिया ने जो है कत्ल किया था इन पाकिस्तानियों को। तो सैल्यूट टू हेमंत करकरे, आपकी फैमिली को हम सैल्यूट करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान आपके फैमिली के लिए, हेमंत करकरे की फैमिली के लिए भी अवार्ड का अनाउंस करेगी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के हमारे दुश्मन जो हैं जाते हैं ढाका और जाके अवार्ड्स का अनाउंस करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने पाकिस्तानियों का कत्लेआम किया था 71 की जंग के अंदर। हम भी हेमंत करकरे के लिए डिमांड करते हैं कि इनको अवार्ड दिया जाए पाकिस्तान से, और मैं सैल्यूट करता हूं उनको यहां पाकिस्तान में, इस्लामाबाद से एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते। हेमंत करकरे को इंसाफ और जस्टिस जो है मिलनी चाहिए। मैं आपको अभी एक ड्रामा, एक क्लिप दिखाना चाह रहा हूं। रियासत तो भूल गई है अपनों को, 10 साल गुजर गए हैं, लेकिन PTV के 2 अच्छे प्रोड्यूसर्स, उन्होंने याद रखा आज से कोई 4-5 साल पहले, और उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त ड्रामा बनाया था समझौता एक्सप्रेस पर। ये क्लिप देखें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दिल बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। अब तुम देशमुख, मेरा हर स्टूडेंट अपने तन की ट्रेनिंग से और अपने दिमाग की ट्रेनिंग से बहुत पक्का होता है। नीच हुआ, अब वही नारा, इस नारे को हमने पूरी दुनिया में फैलाना है, और वो है जय हिंद, जय हिंद, जय माता। हुकूमत पाकिस्तान से पूछते हैं आखिर में कि क्या कर रही है इस केस पर। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन पर जनाब एम्बेसडर नफीस ज़करिया साहब, तर्जुमान दफ्तर खारजा। हमने इसको समझौता एक्सप्रेस को, जैसे आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जहां जहां मौका मिला हमने उससे बायलैटरली उठाया है, लेकिन हमने उसको वो उस एलिवेटेड लेवल पे नहीं लेके गए जिस तरह उन्होंने मुंबई अटैक्स को वो ले गए थे, कि वो जो पाकिस्तान की जब जहां बात होती है वो जरूर मुंबई का बीच में जिक्र डालते हैं, हम समझौता का नहीं डालते उस तरह। जी, आप सही कह रहे हैं कि उन्होंने मुंबई के हवाले से जो है वो काफ़ी इस पे कैंपेन की है, पाकिस्तान को मलाइन किया है, बावजूद इसके कि इसमें पाकिस्तान के किसी स्टेट इंस्टीट्यूशंस का या रियासत का ताल्लुक नहीं था। इसमें तो उनके फौजी थे, इसमें उनके अपने फौजी, रियासत के अपने लोग मौजूद थे। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि ये इनकी हमेशा से रही है एक रविश के ये पाकिस्तान को जो है मलाइन करते हैं हर जगह पर,
ہم نے یہ میں آپ کو تھوڑا سا اچھا اگر ہم اس کو اٹھائیں تو ہم تو ملائن نہیں کر رہے ہوں گے، ہم تو فیکٹ بتا رہے ہیں جو ان کی اپنی پولیس انویسٹیگیشنز بتا رہی ہے کہ ان کے فوجی ملوث تھے، تو ہمیں بھی تو اس چیز کو اٹھانا چاہیے. مطلب ان کا نیریٹو جو ہے وہ ممبئی کا وہ بار بار دنیا بھر میں پچھلے 7-8 سالوں سے اسٹیبلش ہو رہا ہے. ہمارے پاس یہ 10 سال گزر رہے ہیں اس کیس کو، اور ہم اس طرح اس کو یعنی اب دیکھیں یہ 10ویں اینیورسری ہے اس مہینے فروری، اور میرے خیال میں تو آپ شاید دفتر خارجہ کا تو نہیں بنتا کہ آپ کوئی ایونٹ کریں اس کے اوپر، لیکن مطلب باقی جو ریاست کے جو ادارے ہیں ان کو تو چاہیے کہ یہ چیز کہیں نہ کہیں کسی لیول پہ، آپ کے انفارمیشن منسٹری ہے، آپ کی گورنمنٹ کے دوسرے ادارے ہیں، ان کو تو چاہیے چیز کوئی کم از کم ایسا ایونٹ ہو جہاں پہ آپ وکٹمز. ابھی میری بات آپ سے پہلے کراچی میں ایک نوجوان سے ہو رہی تھی جن کے والد اور ان کی بہن کے سسر جو ہیں اس میں شہید ہوئے تھے، تو وہ بتا رہے تھے. اچھا میرے اور بھی ایک مشتری خالہ ہیں کراچی میں رہتی ہیں، وہ اب تو خیر بہت بیمار ہیں، میری ان سے 2 سال پہلے بات ہوئی تھی. ان کو آج تک 10 لاکھ روپے جو انڈین گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ تمام پاکستانیوں کو اور جو انڈینز اس میں مارے گئے تھے اس واقعے میں ان سب کو دیں گے، ان کو نہیں ملے. بہت سارے ہیں جن کو نہیں، کچھ کو ملے کچھ کو نہیں ملے، اس کا بھی فالو اپ کچھ نہیں ہوا. تو یعنی اس طرح کا کوئی میکینزم ہونا چاہیے، آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں ہاں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جن لوگوں کی بھی جو گریوانسز ہوتی ہیں اس کے لیے ہمارا دفتر خارجہ کا جو دفتر ہے وہ موجود ہے، اس میں جو ہے اپروچ کی جا سکتی ہے. لیکن سمجھوتا ایکسپریس کوئی ڈیسک آپ نے دیکھے نا، آپ کو تو بند ہی نہیں کرنا، آپ کو اسپیشل ڈیسک کھولنا چاہیے تھا. مطلب آپ تو خیر ابھی آئے ہیں، لیکن آپ سے پہلے جب یہ واقعہ ہوا تھا اور جو پچھلی گورنمنٹس تھیں، کہ ان کو ایک ڈیسک کھولتے جو اس وقت تک رہتا جب تک یہ کیس کلوز نہیں ہوتی. میں دیکھیں اس سلسلے میں تو کوئی بات نہیں کہہ سکوں گا کہ یہ جو آپ اقدامات کی بات کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ ضرور یقین دہانی کرا سکتا ہوں کہ جب لوگوں کو جو ہے کسی قسم کا گریوانسز ہوتی ہیں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور اس حوالے سے کوئی ان کو چیز چاہیے، تو آپ کے سامنے بے تحاشا واقعات ہوئے ہیں. آپ کے سامنے ہے کہ جب بھی ہمارے پاکستانیوں کو پکڑا گیا وہاں پر آپ نے کیا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا ابھی ایک مشتری خالہ ہیں جو بیمار ہیں اس وقت کافی، کراچی میں ہیں وہ، ان کو ابھی تک 10 لاکھ نہیں ملے، وہی نیکسٹ آف کن وہی ہیں، اور انہوں نے پرسو بھی کیا. ظاہر ہے وہ ضعیف عورت ہیں، ان کے مطلب کافی لوگ ان کے فیملی کے شہید ہوئے تھے اس واقعے میں، تو وہ اگر فالو اپ کرنا چاہیں تو کیسے کریں؟ جی میں نے کہا کہ آپ چاہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں لکھ سکتی ہیں اپنے جو بھی ان کے تحفظات ہیں یا جو بھی ان کی شکایت ہے ضرور بتا سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارا مشن جو ہے ان کی بیٹی امبیسڈر صاحب، ان کی بیٹی شہید ہوئی تھی، زندہ جلا دی گئی تھی اس واقعے میں، تو اس کی اب جب قبریں تھی وہ اس کی قبر جو ہے میت یہاں پاکستان نہیں آ سکی. ہمیں بہت سخت دکھ اور افسوس ہے یہ واقعہ جو ہوا ہے. ہمارے پاکستانیوں نے بہت جو ہے قربانیاں دی ہیں دہشت گردی میں. پاکستان کے کوئی مثال نہیں ملتی ہے، 70,000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، اور اس دہشت گردی کے شکار ہم سب سے بڑے ہیں، اور اس میں انڈیا بذات خود ملوث ہے بہت سارے دہشت گردی واقعات کے اندر، ٹیرر فائنانسنگ. یہ بات ہم نے بار بار کہی ہے. مشتری خالہ کی آپ کوئی مدد کر سکتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ چاہ رہی ہیں کہ ایک دفعہ انہیں بس جو ان کی بیٹی اس سمجھوتا ایکسپریس میں تھی اور اس کو تدفین اس کی وہیں ہوئی ہے، انڈیا میں ہی تدفین کی گئی کیونکہ میت نہیں آ سکی، اگر وہ جانا چاہیں، اگر وہ کوئی ہیلپ ہو سکتی ہے، جو ریکوائرمنٹ ان کی ہے وہ اگر کائنڈلی ہمیں لکھ کے دیں گی تو پھر جو متعلقہ لوگ ہیں، متعلقہ ڈیسک پہ لوگ جو موجود ہیں، وہ یقیناً اس سلسلے میں ان کو جواب ضرور دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. آخر میں حکومت پاکستان سے پھر سے آخر میں ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان ابھی ناو بھارت جو دہشت گرد تنظیم ہے، جو RSS کا حصہ ہے، ڈکلیئر کرے اسے ٹیررسٹ آرگنائزیشن، اور انڈین گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرے کہ اس پہ بین لگایا جائے. یہ 70 پاکستانیوں کی قاتل تنظیم ہے، تو پابندی لگائی جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان ہمت کرے کے لیے ایوارڈ کا اعلان کرے لواحقین کے لیے، اور کوشش کرے کہ وہ لواحقین کو پاکستان مدعو کر انہیں ان کو ملوایا جائے لواحقین سے. سمجھوتا ایکسپریس میں جو مقتولین ہیں، جو شہداء ہیں، ان کی فیملی سے ملاقات کی جائے اور انہیں ایوارڈ دی جائے کہ ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ انصاف ملے لواحقین کو، ان کو جو سمجھوتا ایکسپریس میں شہید ہوئے تھے آج سے 10 سال پہلے. یہ آج کا خصوصی پروگرام تھا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.